اور پی ٹی آئی والوں کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو ہمارے لیے آسانیاں، نہ صرف آسانیاں پیدا ہوں گی بلکہ شاید وہ حافظ صاحب کے ساتھ جو ہے نا اچھی بحث و مباحثہ بھی کریں اور پھر عمران خان کو جو ہے نا نہ صرف چھڑوائیں بلکہ دوبارہ وزیر اعظم بھی بنوا دیں۔ دیکھا کہ میجورٹی پاکستانی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا عمران خان سے اچھا تعلق ہے، ابھی وہ جیل میں ہے، اس کی حکومت گرائی گئی ہے، اور اگر میں آیا تو میں اس کو لانے کی بھرپور کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا، سنیں آپ۔ Hello, my Pakistani American friends. I promise, if I win, I will try my best to get Imran Khan out of jail as soon as possible. He is my friend. I love him. I will support him to take over the government again and rock, and we will work together to make our ties stronger. مبینہ طور پر ہمارے جو ایک وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، انہوں نے تو خوش آمد میں امریکن کی جو بائیڈن انتظامیہ کے خوش آمد میں کہا تھا کہ بھائی عمران خان کے فالورز اور ٹرمپ کے فالورز ایک ہی جیسے ہیں، یہ کچھ بھی وہ نہیں کرتے، فلاں باقاعدہ مشابہتیں دی ہوئی تھیں۔ اور جیسے انہوں نے دیکھا کہ ٹرمپ جیت رہا ہے تو مبینہ طور پر انہوں نے اپنی وہ ٹویٹس جو تھیں وہ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ یار ظالموں، ٹرمپ آ گیا ہے۔ تو پھر آپ کو تو پتہ ہے ٹرمپ جو ہے نا وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نوٹ کرتا ہے، جو اندازے پہلے سے ہی تھے، پاکستان کی طرح نہیں تھے کہ بھائی دکھ رہا ہے پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے یا لیڈ کرے گی، ہر سروے میں وہ آگے ہے۔ الحمدللہ فارم 45 میں بھی وہ آگے ہے، اور فارم 47 میں معززاتی طور پر جو ہے نا سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں چلتا ہوا معززاتی الیکشن کمیشن اس کو بالکل نتائج ایسے کر دیتا ہے کہ معجزہ بھی، شاید ایسے معجزے بھی نہ ہوتے ہوں جو پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں۔ جنرل حمید گل نے ایک بات کی تھی کہ بھائی امریکہ اگر ہمیں جانتا ہے نا کہ ہم ڈبل پالیسی کرتے ہیں تو ہم نے بھی ان کے ساتھ اتنا کام کیا ہوا ہے کہ ہم بھی انہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کلوزلی کام کر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کی ڈبل پالیسیز سے دونوں ہی واقف ہوتے ہیں۔ شاید پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی تھوڑی بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ اتنا اگر ہم کہیں کہ بالکل ہی اثر انداز نہیں ہوگا تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اور حافظ صاحب نے بھی الحمدللہ ایکسٹینشن لے لی ہے، ایکسٹینشن ایک صورت میں لے لی ہے کہ ابھی ایکسٹینشن تو آنی ہے، اصل ایکسٹینشن ابھی ایکسٹینشن لی ہے مدت ملازمت میں کہ بھائی 3 سے 5 سال ہوگی، پھر الحمدللہ ایک اور ایکسٹینشن 2027 میں لے لی جائے گی 32 تک، اگر یہ والا سیٹ اپ چلتا رہا۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کا سپر پاور ملک امریکہ کے انتخابات، جس میں ابھی تک غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق غیر روایتی سیاستدان ٹرمپ ایک مرتبہ پھر صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے الحمدللہ پاکستان میں تو ایک گروپ ایک کا حامی ہوتا ہے، دوسرا دوسرے کا حامی ہوتا ہے۔ تو ٹرمپ کو عمران خان کا کلوزلی بتایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ کہہ بھی دیتا تھا کہ بھائی عمران خان سے میری دوستی ہے۔ اور پی ٹی آئی والوں کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو ہمارے لیے آسانیاں، نہ صرف آسانیاں پیدا ہوں گی بلکہ شاید وہ حافظ صاحب کے ساتھ جو ہے نا اچھی بحث و مباحثہ بھی کریں اور پھر عمران خان کو جو ہے نا نہ صرف چھڑوائیں بلکہ دوبارہ وزیر اعظم بھی بنوا دیں۔ اور ٹرمپ نے پاکستان کے، کیونکہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی زیادہ تر ایفیلیشن پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ٹرمپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ گو کہ اسے کہتے تھے یہ غیر روایتی سیاستدان ہے، لیکن وہ بہت روایتی سیاستدانوں کو بھی اس نے ٹکر دی اور وہ ہر کارڈ اس نے کھیلا، جس سے ان کی جو ووٹ ریچ تھی وہ بڑھی۔ تو اس نے یہ کہا جب پاکستانیوں کے ساتھ دیکھا کہ میجورٹی پاکستانی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا عمران خان سے اچھا تعلق ہے، ابھی وہ جیل میں ہے، اس کی حکومت گرائی گئی ہے، اور اگر میں آیا تو میں اس کو لانے کی بھرپور کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا، سنیں آپ۔ Hello, my Pakistani American friends. I promise, if I win,
I will try my best to get Imran Khan out of jail as soon as possible. He is my friend. I love him. I will support him to take over the government again and rock, and we will work together to make our ties stronger. تو یہ ان کا انداز تھا. اور یہاں جہاں ایک طرف پی ٹی آئی والے جشن منا رہے ہیں, دوسری طرف جو پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے وہ پھر ڈیموکریٹس یا جو بائیڈن یا کملا ہیرس جو تھی ان کو سپورٹ کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مزاج ان کی طرح کا ہے. تو ہمارے والے دوسرے وہ کیا کہتے ہیں, ادھر زیادہ ہی مداخلت کرتے ہیں. تو مبینہ طور پر ہمارے جو ایک وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب, انہوں نے تو خوش آمد میں امریکن کی جو بائیڈن انتظامیہ کے خوش آمد میں کہا تھا کہ بھائی عمران خان کے فالورز اور ٹرمپ کے فالورز ایک ہی جیسے ہیں, یہ کچھ بھی وہ نہیں کرتے, فلاں فلاں باقاعدہ مشابہتیں دی ہوئی تھیں. اور جیسے انہوں نے دیکھا کہ ٹرمپ جیت رہا ہے تو مبینہ طور پر انہوں نے اپنی وہ ٹویٹس جو تھیں وہ ڈیلیٹ کر دیں گے. یار ظالموں ٹرمپ آ گیا ہے. تو پھر آپ کو تو پتہ ہے ٹرمپ جو ہے نا وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نوٹ کرتا ہے. خیر, اور کل جب الیکشن ہو رہے تھے تو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ اگر آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو آپ لوگ نکلیں. مطلب الحمدللہ جو اسٹیبلشمنٹ جہاں کی بھی ہو, عوام اس کی اس سے تنگی ہوتی ہے. تو ٹرمپ نے وہاں پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ بھی کھیلا, اور ٹرمپ کا نا وہاں کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے دھچکا ہے. ٹرمپ کی عجیب پالیسیاں ہیں, وائٹ سپرمیسی, پھر ساتھ ساتھ جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کے وہ خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں پر آپ باقاعدہ طریقے سے آئے لوگ, یہ ہے وہ. اور پھر مہنگائی ادھر ادھر, مطلب وہ جس طرح ہوتا ہے. دوسری طرف ڈیموکریٹس وہ تو چالو سیاستدان ہیں, وہ پوری دنیا میں اپنا کنٹرول بھی چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی بھی ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال رہی. اور امریکہ کیونکہ بہت بڑا ہے تو وہاں 6 ٹائم زون تھے. وہاں کی مطلب جو ریاستیں تھیں مور دین 50 ریاستیں, وہاں پہ ہماری طرح ایک سینٹرل الیکشن کمیشن نہیں ہے. وہاں پہ ہر جو ریاست ہے اس کا اپنا الیکشن کمیشن ہے, وہاں سے ہی اس کے نتائج مطلب بنتے ہیں, وہاں سے ہی اعلان ہوتا ہے. اب میڈیا دیکھتا ہے کیونکہ یہاں پہ چل رہا تھا مقابلہ اچھے والا, لیکن جب دیکھیں میڈیا والے کہ یہاں بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو پھر جب سرکاری نتائج آتے ہیں تو اس وقت وہ اعلان کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ایک ریچ اچھی جا رہی تھی, تو جو اندازے پہلے سے ہی تھے پاکستان کی طرح نہیں تھے کہ بھائی دکھ رہا ہے پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے یا لیڈ کرے گی, ہر سروے میں وہ آگے ہے. الحمدللہ فارم 45 میں بھی وہ آگے ہے, اور فارم 47 میں معززاتی طور پر جو ہے نا سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں چلتا ہوا معززاتی الیکشن کمیشن اس کو بالکل نتائج ایسے کر دیتا ہے کہ ایک معجزہ بھی, شاید ایسے معجزے بھی نہ ہوتے ہوں جو پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں. تو یوں وہ کسی کی 2/3 کو بھی وہ اپوزیشن میں بدل دیتے ہیں. یہ حالت ہے. لیکن ابھی لوگ وہاں پہ بڑے میمز بھی بنا رہے ہیں کہ بھائی کملا ہیرس کا سکندر سلطان راجہ کو فون کہ بھائی اب آپ ہی بچاؤ. کوئی کہہ رہا ہے فارم 45 پر بے شک ٹرمپ جیت رہا ہو, لیکن فارم 47 میں جو ہے نا جتوا دینا ہے کملا کو. لیکن وہاں پہ شاید ابھی تک نظام ایسا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب ہی شاید اب کچھ کر پائیں, سکندر سلطان راجہ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. تو خیر یہ خوش فہمیاں اپنی اپنی جگہ, خوش فہمیاں کہیں غلط فہمیاں کہیں, پال رکھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب تو یہ آ گیا, یہ ٹائم بھی لے گا. الیکشن نتائج ہفتوں بھی لگ جاتے ہیں سم ٹائمز کسی ریاست میں, لیکن ابھی 2 مہینے جنوری میں جا کے لیں گے حلف. ٹرمپ نے اس کے گئے ہیں, انہوں نے اپنی بچہ تھا, بیوی تھی, اس کے ساتھ اپنے جو حامی تھے جو ریپبلکن تھے ان کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کی, ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ وکٹری سپیچ آپ کہیں دی, اور جو ان کا بیانیہ تھا کہا ہے کہ ہم اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور سب سے اہم ہم کوئی جنگ نہیں چھیڑیں گے. پچھلے اس کے ادوار میں بھی یہ تھا کیونکہ ٹرمپ امریکہ کی بہت بڑی اکانومی جنگ پہ چلتی ہے. اور دوسرا
جو یہ ہے یہ کہتا ہے نہیں ایسے اپنا وہ ضائع نہ کرو، اپنے وسائل اپنے پر رکھو. جس طرح ہماری بھی الحمدللہ ہماری بھی اکانومی اس وقت ہی سیٹ ہوتی ہے جب جنگ چلتی ہے، لیکن ٹرمپ اس چیز کا حامی نہیں ہے، وہاں کا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ امیدیں ہیں. اب دیکھنا کہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن دوسری بات، وہ ایک دفعہ جنرل حمید گل نے ایک بات کی تھی کہ بھائی امریکہ اگر ہمیں جانتا ہے نا کہ ہم ڈبل پالیسی کرتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کے ساتھ اتنا کام کیا ہوا ہے کہ ہم بھی انہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کلوزلی کام کر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کی ڈبل پالیسیز سے دونوں ہی واقف ہوتے ہیں. تو زیادہ، لیکن پھر بھی پاکستانیوں کی ٹرمپ کے لیے یا امریکیوں کے لیے حیثیت وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ والوں کے لیے ہم معصوم بلوچستان والوں کی ہے. تو کوئی زیادہ خاطر میں نہیں لاتے، اور جب وہ چاہتے ہیں تو وہ فیصلہ سازی کروا بھی سکتے ہیں اور شاید کروا بھی لیں. اور ویسے بھی ہمارے لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد تو امریکہ یا لندن ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ زیادہ خطرہ مول بھی نہیں لیتے. اور پھر جب زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے امریکہ ڈائریکٹ آ کے بھی ہماری خود مختاری کی ایسی تیسی بھی کر جاتا ہے. تو شاید ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور امریکہ بہت ساری جگہوں پر، بلکہ اکثر جگہوں پر ظالم ہو کے ناانصافیاں کر کے بھی ہم پہ بھاری ہوتا ہے، جس طرح بلوچستان والوں پہ وفاق طاقتور ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے، ان ایکسپیکٹڈ لوگوں کا آنا. کہیں ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس میں کسی کو نہیں، الیگل امیگرینٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور کہیں وہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے نا مل رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، ایسے ہی غیر روایتی بندہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے. اور دوسرا، بزنس مین ہے، ہر چیز سوچ سمجھ کے کرتا ہے، یہ چیزیں صحیح ہیں. تیسرا، شاید پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی تھوڑی بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ اتنا اگر ہم کہیں کہ بالکل ہی اثر انداز نہیں ہوگا تو ایسی بات بھی نہیں ہے. اور حافظ صاحب نے بھی الحمدللہ ایکسٹینشن لے لی ہے. ایکسٹینشن ایک صورت میں لے لی ہے کہ ابھی ایکسٹینشن تو آنی ہے، اصل ایکسٹینشن ابھی ایکسٹینشن لی ہے مدت ملازمت میں کہ بھائی 3 سے 5 سال ہوگی. پھر الحمدللہ ایک اور ایکسٹینشن 2027 میں لے لی جائے گی 32 تک، اگر یہ والا سیٹ اپ چلتا رہا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے 3 سال کے لیے آنا ہے، ہم نے یہیں رہ جانا ہے. اب نہیں، اب لگتا ہے یہی آرمی چیف وزیر اعظم بھی اپنا لائے گا، صدر بھی اپنا لائے گا. اب نظام کچھ ایسا ہی بن رہا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو بنتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر مڈل کلاس سے ہوتے ہیں تو ان کو اٹریکٹ مڈل کلاس کرتی ہے. یہ بڑے جاگیردار ادھر ادھر یہ لوگ شاید بڑے پس پش چلے جائیں، پھر ان کی یہ بڑی سیاست، بڑے گر، یہ تمام چیزیں ان کی پس پش چلی جائیں گی. تو یہ صورتحال ہے. ہم بیچارے اب اپنی اپنی ہر ایک نے رکھی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی خواہشات. تو کوئی کبھی بھی اگر اس کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا. ہاں اگر یہ اپنا مفاد ان کے ساتھ کوئی جوڑ لیتے ہیں تو پھر شاید آپ لوگوں کے لیے لوگ آئیں. لیکن ایک بات ہے، اگر پاکستان میں کسی کو پسند کرتا ہے یا کسی کا کوئی تعلق ہے تو وہ عمران خان ہی ہے، بڑے لیول کا، مطلب رہنماؤں میں. جو آپ نے دیکھا ہوگا جب گیا امریکہ میں تو ایون کہ ان کی جو وائف تھیں وہ کہہ رہی تھیں کہ بھائی ہمارا جو ہے نا اس سے عمران خان کے ساتھ میں سیلفی لینا چاہتی ہوں. تو مطلب اس کو سیلیبریٹی بنا کے پیش کیا گیا. اور پھر ٹرمپ نے جو ویلکم کیا اس کو، تو بڑا ہی، میں نے کہا موڈی بندہ ہے. موڈ میں ہو تو آپ کو آسمان پہ لے جائے، موڈ ہو تو بالکل آپ کی کالی اٹینڈ نہ کرے. پھر اس کے بعد جب بائیڈن آیا پھر وہ کال نہیں ہوئی، پھر کیا کیا چلتا رہا. تو پھر وہ اس وقت سے ہی مطلب یہ بلاک تھا کہ بھائی پی ٹی آئی ٹرمپ بلاک ہے، اور وہ جو دوسرے والے ہیں وہ ڈیموکریٹک والے بلاک میں ہیں. تو بہرحال یہ تو وقت بتائے گا. تو ان کا جو وہ ہے ساجد تارڑ، جو آج کل فیصل واوڈا بنا ہوا ہے وہاں کا ٹرمپ کے حوالے سے، اور کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ کیوں کرے گا، یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے پی ٹی آئی والے انٹرنیشنل طور پہ لابینگ کر رہے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ
ٹرمپ نے کہہ دیا، مطلب اس کو ہر جگہ یہ یاد کراتے رہیں گے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا، آپ نے یہ کہا وہ کہا، تو وہ بھی آگے جذباتی بندہ ہے، مطلب کوئی نہ کوئی اڑی کرے گا، یہ تو آپ لکھ ہی لیں کہ ایسا نہیں ہے ٹرمپ آ جائے گا اور پھر کہیں گے کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا، اور ویسے بھی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے ٹرمپ کی بھی نہیں بنتی، تو شاید وہ اس طرح انفلوئنشل نہ ہو، اس طرح فیصلے جو وہ کرے ان پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو، لیکن وہ کراتا ضرور ہے۔ وہ روس کے ساتھ تعلق کو اس نے کیسے بنایا، اس پر الزام بھی تھا کہ جب یہ آ رہا تھا اس کو روس نے سپورٹ کیا۔ پھر شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کا تو میں نے آپ کو بتایا ہی، پھر اس کے ساتھ ساتھ طالبان فیکٹر کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات چیت، زلمے خلیل زاد آیا تو اسی کا دور تھا، اور پھر اس وقت سے یہ اسٹرگل شروع ہوئی، بعد میں امریکن فورسز افغانستان سے گئیں، تو ٹرمپ جب آتا ہے ایک ہلچل مچ جاتی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی جنگوں کو لپیٹو، بہت ہو گئی ہے ڈرامے بازی، جنگوں کو لپیٹو، تو باقی آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال جہاں پہ اگر وہ کسی بیچارے اللیگل امیگرینٹس، اگر جس کو جو بے بس ہو کے جاتا ہے، ظاہری بات ہے کوئی امریکہ جاتا ہے یا لندن جاتا ہے، اس کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ یار میری تھوڑی زندگی بدل جائے، تو ان کے لیے شاید سختیاں بڑھ جائیں، لیکن یہ ہیومینیٹیرین فیکٹر ضرور ہے، اور اس کے بیانات اس ٹائپ کے ہیں بھی، لیکن اوورآل اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس کا جو نظریہ ہے یا جنگوں کو ختم کرنے کا جو نظریہ ہے، یہ ٹرمپ کا بہتر ہے۔ باقی ابھی اس کے اوپر بھی کئی کیس چل رہے ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن وہاں پہ بدقسمتی وہ آپ کیا کہتے ہیں ہماری ہے، ان کی نہیں، وہ پھر بھی کرتا رہا، الیکشن لڑتا رہا، سزائیں بھی کہیں نہ کہیں ہوتی رہیں، لیکن پھر بھی وہاں آزادی دی ہوئی تھی اور پھر وہ دوبارہ منتخب ہو گیا۔ یہاں پہ بھی اگر ادارے وہ ہوتے تو پھر شاید آج عمران خان وزیر اعظم ہوتا، لیکن یہاں پہ جب پورا سسٹم خلاف ہو جاتا ہے تو پھر عوام بیچاری کچھ بھی کرے، وہاں کے اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے ادارے نہ بھی چاہ رہے ہوں، لیکن اگر عوام اس کے لیے نکلے تو وہ یہ ہمت نہیں کرتے کہ اپنے نتائج تبدیل کریں۔ لیکن پاکستان میں اگر اس کے خلاف 1% بھی نہ ہو، 99 اس کے حق میں ہوں، وہ اگر طاقتور حلقے نہیں چاہیں گے تو وہ 1% والا جیت جائے گا، 99 والا ہار جائے گا۔ تو یہ ہماری ہسٹری رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اور اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے جو کوئی پیش رفت اس حوالے سے ہوئی، جس سے ہمارا ایریا متاثر ہو رہا ہوگا یا ہمارے انٹرنل پولیٹکس میں کچھ ہوگا تو اس پر بات کرتے رہیں گے۔ بہرحال ٹرمپ اور ٹرمپ کے حامیوں کو اور ٹرمپیزم والوں کو جو ہے نا مبارک ہو، اس یقین کے ساتھ کہ بھائی کچھ بہتری ہی کریں گے اور یہ جنگ و جدل کا کاروبار ختم کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔